بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. حضرت مولانا محمد قاسم نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ سے فرمایا: سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن فطرت کے شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اس کے کئی معنی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تشریف لائے تو انسانوں کو اللہ کا قرآن ملا. قرآن اللہ رب العزت کی رحمت ہے، ہدی و رحمۃ للمؤمنین، اور چونکہ آپ اس رحمت کے آنے کا سبب بنے لہذا آپ رحمۃ للعالمین بنے. چنانچہ قرآن اگر علم ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل ہیں. قرآن اگر قال ہے تو نبی علیہ السلام حال ہیں. قرآن اجمال ہے، نبی علیہ السلام تفصیل ہیں. قرآن اگر متن ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تشریح ہیں. قرآن اگر ذکر ہے تو نبی علیہ السلام مذکر ہیں. قرآن اگر نصیحت ہے تو نبی علیہ السلام ناصح ہیں. قرآن واعظ ہے تو نبی علیہ السلام واعظ ہیں. قرآن ہدایت ہے تو نبی علیہ السلام ہادی ہیں. قرآن اگر نور ہے تو نبی علیہ السلام سراجم منیرہ ہیں، اور قرآن اگر رحمت ہے تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. انہوں نے چند لفظوں میں بات ہی سمیٹ دی، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تو قرآن کا مجسم نمونہ تھی. یعنی اگر
کوئی چاہتا کہ مجسم حالت میں قرآن کو دیکھوں، قرآن کی تعلیمات کو پریکٹیکل شکل میں دیکھوں، تو گویا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیتا، اسے قرآن عملی شکل میں ظاہر میں نظر آ جاتا۔ اسی لیے حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں ذات و صفات کی آیات اعمال نبوی، تکوین کی آیات استدلال نبوی، توجہ الی اللہ کی آیات خلوت نبوی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبوی، مہر کی آیات جمال نبوی، قہر کی آیات جلال نبوی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبوی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبوی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی، احوال محشر کی آیات محاسبہ نبوی، نفی غیر کی آیات فنائیت نبوی، اثبات حق کی آیات بقائیت نبوی، نعیم جنت کی آیات شوق نبوی، عذاب جہنم کی آیات خوف نبوی، انعام کی آیات انس نبوی، انتقام کی آیات حزن نبوی۔ چنانچہ قرآن اگر پورا کا پورا کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں سیرت رسول اللہ ہے، تو پورا کا پورا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اس لیے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے اور بلندی اخلاق کے تذکرے خالق کائنات خود کرے، تو پھر ہم جیسے عاجز بندے ان کی تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ہزار بار بشویم دہن دمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہزار مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے ساتھ دھو لوں، پھر بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا وہ میرے لیے بے ادبی کی بات ہے۔ آپ مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، اور اگر صادق الامین بھی ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسی رحمت کہ آپ کی صحبت میں ابو بکر آئے تو صدیق بنے، عمر آئے فاروق بنے، عثمان آئے ذی النورین بنے، علی آئے تو باب العلم بنے، سلمان آئے تو اہل بیت میں سے بنے، ابو ذر آئے تو فقراء کے تاجدار بنے، حمزہ آئے تو سید الشہداء بنے، ابو ہریرہ آئے تو حافظ الحدیث بنے، ابن مسعود آئے فقیہ امت بنے، ابن عمر آئے امام المحدثین بنے، ابن عباس آئے امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال آئے تو مؤذن مسجد نبوی بنے۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر جہاد سیکھا وہ غازی بنا، جس نے نماز سیکھی وہ نمازی بنا، جس نے بیت اللہ کو جا کر دیکھا وہ حاجی بنا، اور جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو محبت کی نظر سے دیکھا وہ صحابی بنا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نماز کی نیت فرمائی، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی،
کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ فرمایا لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا کہ اگر نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کو سجدہ سہو کے ذریعے پورا کرنے کا میں طریقہ سمجھا دوں۔ جس محبوب کا بھولنا امت کے لیے رحمت بن گیا، اس کا ہوش میں رہنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک جہاد سے تشریف لا رہے ہیں، پورا لشکر تھکا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کون جو ہمیں صبح جگائے؟ بلال نانو کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی حاضر۔ سارا لشکر سو گیا، بلال نانو پہرا دیتے رہے۔ پہرا دیتے دیتے ایک جگہ کھڑے کھڑے انہوں نے ایک پتھر کے ساتھ تھوڑی اوٹ جو لگائی تو کھڑے کھڑے نیند آ گئی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ فرمایا بلال خود بھی سو گئے، ہمیں بھی نہ جگایا۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ کھڑے کھڑے تو کوئی نہیں سوتا، اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ رب العزت نے آج ساری جماعت پر نیند اس لیے طاری کر دی کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا مسئلہ امت پر واضح ہو جائے۔ جس محبوب کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل تجھے بھی رحمت للعالمین سے کچھ حصہ ملا؟ اے اللہ کے نبی مجھے بھی ملا۔ وہ کیسے؟ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تشریف لانے سے پہلے مجھے اپنے انجام کے بارے میں بڑا خوف رہتا تھا۔ میں نے شیطان کا انجام برا ہوتے دیکھا، لاکھوں سال کا عبادت گزار تھا، انجام برا ہوا، اللہ نے اپنے دربار سے ان کو دھتکار دیا۔ مجھے ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن مجید اتارا۔ اس قرآن مجید میں ایک آیت میرے بارے میں بھی اتار دی۔ ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد مجھے اپنے اچھے انجام کا یقین ہو گیا۔ وہ خوف کا اتر جانا آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے بھی حصہ مل گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے جنوں نے بھی حصہ پایا۔ قرآن مجید میں سورہ جن ہے، اور فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنوں نے بھی آ کر نبی علیہ السلام کا قرآن سنا۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ایمان لے آئے، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں کے حقوق کے بارے میں ایمان والوں کو تعلیم دی۔ اس سے پہلے جنوں کے حقوق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور فرمایا کہ دیکھو، جب تم اپنے جسم سے کپڑے اتارنا چاہو، نہانا ہے یا کوئی ضرورت ہے، تو تم بسم اللہ پڑھ کر اگر کپڑے اتارو گے تو تمہارے اور جنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک آڑ پیدا کر دیں گے، پردہ بنا دیں گے، وہ تم کو دیکھ نہیں سکیں گے، اور جب تمہیں دیکھیں گے نہیں تو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ اور اگر بسم اللہ کے بغیر اتارو گے
اگر ان کی عورتیں ہوئیں اور وہ تمہیں دیکھیں گی تو جنوں کو غیرت آئے گی، تمہاری عورتوں کو وہ دیکھیں گے تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بتایا جس سے کہ جنوں کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ ہمیں کپڑے بدلتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو تم ہڈی سے اپنی نجاست کو صاف مت کرو، یہ ہڈیاں ان کی غذا بن جاتی ہیں، یعنی ان کی غذا کی رعایت رکھنے کا بھی حکم دیا، اور اسی طرح کی کچھ باتیں بتائیں جس سے پتہ چل گیا کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ تو جنوں کو بھی حقوق مل گئے اور ان کے حقوق کا انسانوں کو پتہ چل گیا۔ یہ ان کو نعمت عزت کیسے ملی؟ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے مل گئی۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور انسانوں کے لیے تو رحمت بن کر تشریف لائے ہی تھے۔ چنانچہ معاشرے کے ہر فرد نے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کی لائی ہوئی تعلیمات سے عزت پائی، حقوق مل گئے۔ جب نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے عزت مل گئی، حقوق مل گئے، تو گویا نبی علیہ السلام اس بندے کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔ ہم نہیں کہتے فلاں تو جی رحمت کا فرشتہ بن کے آ گیا، بالکل یہی مانے کہ نبی علیہ السلام رحمت کے پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تعلیمات سے معاشرے کے ہر فرد کو عزت ملی، پروٹیکشن ملی، دنیا کے اندر حقوق ملے۔ اور یہ تعلیمات کن کی تھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ دیکھیے جانوروں کو حقوق مل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے جانوروں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب اس وقت اتنے جاہل تھے، اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مہمان نوازی کی خاطر زندہ جانور کی ران سے کاٹ کر گوشت پکا لیا کرتے تھے، اور زندہ جانور کو کتنی تکلیف ہوتی تھی اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، جانوروں کا کوئی حق نہیں تھا، ایسے ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے تعلیمات دی، اگر تم جانور کو ذبح کرنا چاہو تو تم کند چھری سے ذبح نہ کرو، اس کی تکلیف کو نہ بڑھاؤ، چھری تیز ہونی چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، یہ بھی تعلیم دی۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سواری کا جانور ہے تو تم اس کو اپنے لیے کرسی نہ بناؤ، یہ نہیں کہ اس پر سامان بھی لاد دیا، خود بھی چڑھ گئے اور کھڑے ہوئے۔ بھئی جانور پر یہ بوجھ کس لیے؟ اگر تم چلنا چاہتے ہو تو یہ تو مقصد ہوا نا، جانور اس لیے تو نہیں کہ بوجھ لاد کے اس کو کھڑا کر دو، اس کے لیے تو مصیبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم کھڑے نہ رہو، اگر کھڑے رہنے تو اتر جاؤ نیچے، جانور پر بوجھ کس لیے، اور اگر چلنا ہے تو پھر جانور پر بوجھ لا دو۔ پھر فرمایا جن جانوروں کو تم پالتے ہو ان کے چارے کا پانی کا بھی تم خیال رکھا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ چنانچہ ایک ایسا غزوہ بھی تھا کہ جس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آوازیں نکالی، صحابہ کچھ نہیں سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مالک کا بوجھ اٹھا کے پہنچاتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور میرا مالک میری غذا کا خیال نہیں رکھتا، یا میرا مالک مجھے اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جابر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور اس کے مالک کو لے کر آؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں اس کے مالک کو نہیں جانتا۔ فرمایا یہ اونٹ تمہیں گائیڈ کرے گا،
چنانچہ جابر لانو باہر نکلے، اونٹ آگے آگے جا رہا ہے، اپنے مالک کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جابر لانو اس کے مالک کو بلا کر لائے تو نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جو سواری کے جانور تم پالتے ہو ان جانوروں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج دیکھیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا حسن و جمال کہ جانوروں کو بھی حق مل رہے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام جانوروں کے حق میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام نباتات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب دیکھیے نباتات کا تو کوئی حق نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی درخت ہے تو تم بلا وجہ اس کے پتوں کو مت توڑو، اگر کوئی ریزن ہے تو پھر تو ضرورت ہے کہ خوبصورت بنانا ہے، اس کی پروننگ کرنی ہے، اس کو کسی شکل میں ڈھالنا ہے، پھر تو اجازت ہوئی کہ دیر از اے ریزن فار دیٹ۔ بغیر کسی مقصد کے، بغیر ریزن کے درخت کے پتے کو توڑ دینا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ فرمایا تم اس طرح پتے کو مت توڑو، اور فرمایا کہ تم اگر سبزہ لگاؤ گے، پھل والے درخت لگاؤ گے تو ان درختوں سے جتنے جانور پرندے پھل کھا کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ جاریہ کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی پڑھا ساجد نے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور قیامت قائم ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ پودے کو زمین میں تم ڈال دو۔ یعنی گرینری لگانے کا اتنا زیادہ نبی علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ نباتات کو یہ عزت کیسے ملی، یہ حق کیسے ملے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نباتات کے حق میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ یہ ہے معنی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا دیکھیے انسانوں کے اندر غور کیجئے، نبی علیہ السلام ماں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے میں ماں کا کوئی حق نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عرب میں کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی بیوی اس کے مال کے ساتھ اس کے بچوں میں وراثت کے طور پہ تقسیم ہو جاتی تھی۔ لوگ اپنی ماں کو اپنے پاس بیوی کے طور پہ رکھ لیا کرتے تھے، ماں کا کوئی حق نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے آ کر ماں کے حق کو واضح فرمایا۔ فرمایا دیکھو الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم محبت اور عقیدت کی ایک نظر اپنی والدہ کے چہرے پر ڈالو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دے گے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کوئی بار بار اپنی ماں کے چہرے پر عقیدت کی نظر ڈالے؟ فرمایا جتنی بار ڈالے گا اتنی بار اس کو اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آج ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت بن گیا ہے۔ کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کی وجہ سے۔ آج ماں کی دعا جنت کی ہوا بن گئی۔ نبی علیہ السلام نے آ کر سمجھایا کہ ماں جیسی بھی ہو اولاد کے حق میں اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیاء کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ ماں کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اچھوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، ماں سے پیار کرنے والی، بروں سے پیار کرنے والی ماں کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں دیکھی۔ برے کو دیکھو تو لوگ تف کرتے ہیں، دور دور بھگاتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ماں ہی تو ہے، اولاد اچھی نکلے باپ تو پھر بھی ان کو پسند کرتا ہے،
اور بری نکلے تو کہتے ہیں میں تمہیں آگ کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا. مگر ماں تو کبھی ایسا نہیں کہتی. ماں تو جواب یہ دیتی ہے کہ اولاد کے نصیب اچھے بنے یا برے، میں تو ماں ہوں، مجھے تو پیارے لگتے ہیں. اس دنیا میں بروں سے محبت کرنے والی ماں کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں. اللہ رب العزت نے اس ماں کو پھر یہ مقام دیا کہ فرمایا کہ تم اس کی خدمت کرو. ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، میں نے گرمی کے موسم میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے حج کروایا، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، زخمی ہو گئے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا ہاں، جب تمہاری ولادت کا وقت تھا اور تمہاری والدہ کو اس وقت لیبر پین فیل ہو رہی تھی، ممکن ہے کسی ایک درد کا بدلہ چکا دیا ہو، تو ماں کے حق کو پوری طرح کیسے ادا کر سکتے؟ آج ماں کو یہ عزت کس لیے ملی؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام ماں کے حق میں رحمت کے پیغمبر بن کر تشریف لائے. تو ارشاد فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی علیہ السلام باپ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. چنانچہ تشریف لانے سے پہلے دنیا کو باپ کے حق کا کچھ پتہ نہیں تھا. حدیث پاک میں ہے، ایک بوڑھے صحابی آئے، نوجوان بچہ ساتھ ہے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ کمزور تھا، میں قوی تھا، یہ فقیر تھا، میں غنی تھا، میں نے اس بچپن میں اس کو پالا، اس کو تعلیم دی، پڑھایا، بڑا ہو کر جوان ہو گیا. اے اللہ کے نبی، آج میں کمزور ہوں، یہ قوی ہے، میں فقیر ہوں، یہ غنی ہے، یہ میری خدمت نہیں کرتا، مجھ پہ خرچ نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے نوجوان کو بلا کر کہا کہ اے نوجوان، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. باپ اس طرح استعمال کر سکتا ہے جیسے اپنی ملکیت کی چیز کو استعمال کر سکتا ہے. آج باپ کو حق مل رہا ہے، عظمت مل رہی ہے، مقام مل رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے. تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام باپ کے لیے رحمت کے پیمبر بن کر تشریف لائے. اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر اللہ رب العزت نے خاوند کو حقوق عطا کیے، عزتیں عطا کی. دنیا خاوند کے حق کو نہیں جانتی تھی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوی کو کہ تمہارا خاوند تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی عورت اس حال میں فوت ہو کہ فرائض ادا کرنے والی ہو اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مرتے ہی جنت کا دروازہ اس عورت کے لیے کھول دیتے ہیں. آج خاوند کی رضا کو جنت کا دروازہ بنا دیا گیا. یہ تعلیمات کس نے آ کر دی؟ نبی علیہ السلام نے آ کر دی. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے. یہ آج خاوند کا حق کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے بتایا. حدیث پاک میں ہے جو عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتی. آج خاوند کو یہ مقام کیوں ملا؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ملا. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام خاوند کے لیے رحمت کے پیغمبر بن کر تشریف لائے. اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی علیہ السلام بیوی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. ذرا غور فرمائیے کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگوں میں بیوی کا کوئی حق نہیں تھا. اس کو لٹکا دیتے تھے، نہ جدا کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، نہ بساتے تھے.
اور جیسا چاہتے اس کے ساتھ ظلم روا رکھتے، یہاں تک کہ اگر جوان عورت کا خاوند مر جاتا تو سمجھا جاتا کہ یہ عورت بدبخت ہے۔ مکہ مکرمہ کے باہر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، کال کوٹھڑی، اس عورت کو وہاں بھیج دیا جاتا 1 سال کے لیے۔ اب اس 1 سال میں نہ اسے کھانا ملتا، نہ اسے پانی پوری طرح ملتا، کچھ تو مر ہی جاتی، اور جو بچ جاتی تو اس عورت کو بلایا جاتا، اس کے منہ پہ سیاہی ملی جاتی، گدھے پر سوار ہو کر اس کو شہر میں پھرایا جاتا، اس کو بکریوں کی مینگنیاں ماری جاتی، اور یہ کہا جاتا کہ یہ ایسی بدبخت عورت ہے کہ اس کی جوانی میں اس کا خامن فوت ہو گیا۔ اب سوچئے، خامن تو مرا اپنی قضا سے، بیوی کا کیا قصور، مگر بیوی کو اس طرح ذلیل کیا جاتا تھا۔ اور ادھر ہندوؤں کے معاشرے میں بیوی کو آگ کے اندر جلا دیا جاتا تھا، بیوی کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے آ کر بیوی کے حقوق کو واضح فرمایا، ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے، بیوی کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ انسان کی اچھائی کا اندازہ دوستوں کی مجلس سے نہیں لگائیں گے، بزنس سے نہیں لگائیں گے، دفتر سے نہیں لگائیں گے، اس کی اچھائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے اپنے بیوی کے ساتھ معاملات کیا ہیں۔ اگر ان کو محبت پیار سے رکھتا ہے، اچھا انسان ہے، اور اگر ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً بدتمیزی کا معاملہ کر لیتا ہے، حیوانیت کا معاملہ کر لیتا ہے، تو پھر یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ کے آخری الفاظ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان کے قریب اپنے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کے قریب کان لگا کر سنے، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا التوحید، توحید کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ماتحتوں میں بیوی سب سے اول نمبر پر ہوتی ہے۔ گویا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ تعلیمات کس نے دی؟ نبی علیہ السلام نے دی۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو صدقہ کا اجر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ اس مال کو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو بہترین صدقہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ آج بیوی کو یہ عزتیں کیوں مل رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی خامن اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خامن کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہ محبتوں کی بڑی زندگی گزارنے کی تعلیمات کس نے دی؟ یہ نبی علیہ السلام نے دی۔ اور نبی علیہ السلام کا اپنا مبارک عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے، دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی پی رہی ہیں پیالے میں، تو نبی علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا حمیرہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ اب نام تو تھا عائشہ، مگر حمیرہ پیار سے فرماتے تھے۔ یہ حمیرہ کا لفظ احمر سے نکلا، سرخ سے۔ ہم اپنی زبان میں جیسے کسی کو پنکی کہتے ہیں نا، تو عربی زبان میں اس کو حمیرہ کہیں گے، تو نبی علیہ السلام ان کو پیار سے حمیرہ فرماتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پیار محبت سے بیوی کا کوئی ایسا نام رکھنا جو اسے بھی اچھا لگے، خامن کو بھی اچھا لگے، یہ محبت کا ایک علامت ہوتی ہے، اور بیوی کا پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ اب ذرا غور کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے لیے پانی کی کمی تو نہیں تھی، آپ حکم فرماتے تو اسی وقت تازہ ٹھنڈا پانی پیش کر دیا جاتا، مگر محبت اظہار مانگتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا حمیرہ میرے لیے پانی بچا دینا۔
چنانچہ انہوں نے پیالے میں تھوڑا سا پانی بچا دیا. روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے وہ پیالہ لے لیا, جب پینے لگے تو تھوڑی دیر رک گئے اور ایک سیکنڈ کوشچن کیا. فرمایا حمیرہ تم نے کس جگہ سے پانی پیا تھا؟ اب ذرا محبت کا اندازہ لگائیے. پانی تو آپ نوش فرما سکتے تھے مگر محبت اظہار چاہتی ہے. فرمایا حمیرہ تم نے کس جگہ سے پانی پیا تھا؟ تو انہوں نے ہاتھ لگا کر بتایا, اے اللہ کے نبی میں نے پیالے کے اس طرف سے پانی پیا تھا. روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور عین اسی جگہ اپنے مبارک لب لگا کر پانی کو نوش فرمایا. جو خاوند بیوی کو ایسی محبتیں دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر آباد نہیں کرے گی. یہ بیوی کو محبتوں کو جو ہے یہ کیسے ملی؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ملی. یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیوی کے حق میں رحمت کے پیغمبر بن کر تشریف لائے. اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی علیہ السلام بیٹی کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب لوگ اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا ننگ اور آر سمجھتے تھے. چنانچہ بچی پیدا ہوتی تھی تو مکہ کے قریب بالکل ساتھ ہی جگہ تھی, وہاں ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ سوچئے بچی کا کیا قصور, مگر اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور یہ عام بات تھی, مکہ کے لوگ عام یہ بات کر لیتے تھے. اب ایسے وقت میں جب بیٹی کا وجود ہی لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے, اس وقت میں بیٹی کے حقوق کی بات کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ بات بتائی. فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے, حتیٰ کہ جب وہ جوان ہو تو یہ ان کا فرض ادا کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کے کرنے پر یہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہے. یہ بیٹی کو عزتیں کس نے دی؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ملی. نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی. فرمایا بیٹی باعث رحمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک قبیلہ کے لوگ گرفتار ہو کر پیش ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے. ان میں ایک جوان العمر لڑکی تھی, اس کا بیٹا گم ہو گیا. اب وہ بیٹے کی تلاش میں بھاگی پھر رہی ہے اور اسے کچھ ہوش نہیں, حتیٰ کہ اس کے سر کے اوپر سے کپڑا بھی اتر گیا. نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو ایک صحابی کو بلایا اور اپنی چادر عطا فرمائی. فرمایا کہ یہ چادر لے کر جاؤ اور اس بچی کے سر پر دے دو. وہ صحابی حیران ہو کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ نبوت کی چادر, آپ کی چادر, اور یہ اس کافر لڑکی کے سر پر. فرمایا اگرچہ کافر صحیح کسی کی بیٹی تو ہے, آج تم اس کے سر پر چادر دو گے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر رحمت کی چادر عطا فرما دے. بیٹی کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. ایک صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے ایک بچی کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اسے پیار بھی کر رہے تھے اور حیران بھی تھے. آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے تو ہمارا ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ ہوں گے کلمہ کی برکت سے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرا اپنا واقعہ ہے, میری بیوی امید سے تھی اور میں سفر تجارت پہ چلا گیا. جب واپس آیا تو بیوی کا وضع عمل ہو چکا تھا. میں نے پوچھا کیا بنا؟ بیوی نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا. میں سمجھا اس نے اس کو دفن کروا دیا ہوگا, مگر ایسا نہیں ہوا تھا. بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا. چنانچہ مجھے پتہ ہی نہیں, وہ بچی میری سالی کے گھر پلتی رہی. جب ذرا بڑی ہو گئی
چلنے لگی، باتیں کرنے لگی، وہ پھول کی طرح خوبصورت بچی تھی، تو میری سالی اس بچی کو لے کر ہمارے گھر آئی، میں اسے سالی کی بیٹی سمجھتا رہا، وہ بچی گھر میں رہی، میرے ساتھ پیار کی باتیں کرتی، وہ میرے قریب آتی، میں اس کے ساتھ مانوس ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ مل کے کھانا بھی کھاتا، مجھے وہ پیاری لگتی، میں گود میں بھی لیتا، میں کبھی لے کے باہر بھی چلا جاتا، جب وہ چلی جاتی میں اسے مس کرتا کہ وہ کب واپس آئے گی۔ جب کچھ سالوں کے بعد میری بیوی نے یہ فگر آؤٹ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ بہت کلوزلی اٹیچ ہو چکا ہوں اور میں اب اس بچی کی روتا بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اب میری بیوی نے کہا کہ یہ تو ہماری پھول جیسی بیٹی ہے، میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا، اللہ نے ہم پر کتنی رحمت فرمائی۔ جب اس نے یہ بتایا، کہنے لگے میرے اندر کی حیوانیت بھڑک اٹھی، میں نے دل میں فیصلہ کر لیا میں نے اس بچی کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ چنانچہ میں نے بچی کو لیا، بہانے سے کہ بازار جاتا ہوں، بازار سے کدال خریدا اور اس قبرستان میں پہنچا، وہاں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بچی میرے پاس کھڑی ہے، جب میں کھود رہا تھا میرے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی تھی، بچی آ کے مٹی کو جھاڑتی اور کہتی کہ آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، مگر میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا، میں نے گڑھے کو کھود لیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس مسکراتی بچی کو دھکا دے کر گڑھے میں گرا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی، وہ روتی رہی، میرے بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے، آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی کہ میں نے کچھ نہیں سنا، اتنی مٹی ڈالی، آواز آنی بند ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی، ایک وقت ہم ایسے جانور تھے، بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے، آج آپ نے محبتوں کی تعلیم دی، یہ بچی میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، آج اس کو میں سینے سے لگائے پھرتا ہوں، اس کو بھی پیار کرتا ہوں۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں بیٹی کے مقام کا پتہ چلا، معلوم ہوا دنیا میں اگر بیٹی کو عزت ملی کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ یوں سمجھ لیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے حق میں رحمت بن کر تشریف لائے، اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بہن کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بہن کے لیے بھی۔ وہ کہتے کہ دنیا کو بہن کے حقوق کا پتہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، طائف کے علاقے کے لوگ گرفتار ہو کر پیش ہوئے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک عورت نے یہ کہا کہ میں تمہارے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ایک تابعی نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو آ جائے۔ وہ عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرا نام شیما ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور آپ کی بہن ہوں، اور میں نے بچپن میں آپ کو گود میں کھلایا۔ اور پھر اس نے ایک دو واقعات بھی سنائے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کو پہچان لیا کہ یہ میری بہن ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے چادر بچھائی، فرمایا اب تو میری بہن ہے، تو میری اس چادر کے اوپر بیٹھے گی۔ فرمایا کہ آپ کے لیے دو آپشنز ہیں، اگر میرے پاس رہنا چاہیں تو میں سارے کے سارے خرچے اٹھاؤں گا اور آپ کے حقوق کو پورا کروں گا، اگر واپس جانا چاہیں میں آپ کو جانے کی اجازت دوں گا۔ انہوں نے کہا میں اپنے قبیلے میں رشتہ داروں میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا اجازت ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اس وقت واپس اگر اکیلی جاؤں گی تو قبیلے والے کیا کہیں گے؟ خود چلی گئی، ہمیں چھوڑ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری وجہ سے سارے قبیلے والوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے واپس جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رکو۔ نبی علیہ السلام نے بکریوں کا ایک ریوڑ بھی دیا، دو صحابہ کو حکم دیا یہ میری بہن ہے، اسے تم گھر تک بحفاظت پہنچا کے آؤ۔ آج لوگوں کو پتا چلا بہن کا کیا مقام ہوتا ہے۔ گویا نبی علیہ السلام بہن کے حق میں رحمت بن کر آئے۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام تاجر کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ تجارت کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا التاجر الصدوق، سچ کی تجارت کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کے قریب جگہ عطا فرما دیں گے۔ آج تاجر کو بھی حصہ مل گیا، کر تجارت رہا ہے اور درجے جنت میں بڑھ رہے ہیں۔ یہ خوشخبریاں کس نے دی؟ نبی علیہ السلام نے آ کر دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی رحمت سے مزدور کو بھی حصہ ملا۔ وہ کیسے؟ دنیا مزدور کا حق نہیں جانتی تھی، کم نظر سے دیکھتی تھی، غریب ہے، کوئی کام نہیں آتا اس کو، بس مزدوری کرتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے مزدور کا بھی حق بتلایا۔ ہوا یوں، ایک صحابی حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی ہتھیلی کو دیکھا، گٹے پڑے ہوئے تھے، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ عرض کیا ہے اللہ کے نبی میں پتھر توڑتا ہوں جس سے لوگ مکان بناتے ہیں، پتھر توڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھ سخت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ آج مزدور کو عزت مل گئی۔ کوئی ہاتھ سے کام کرنے والا اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی عزت نہ ملی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ جو مزدور کو عزت ملی کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ یوں کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام مزدور کے حق میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس کو کہا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام صحت مند بندے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحت مند بندے کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں اپنی صحت کو مینٹین کروں اور قوی بنوں اور اچھا بنوں تو اس پر مجھے کوئی اجر بھی مل سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو قوی مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ گویا اچھی صحت رکھنے والا، بنانے والا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ۔ یہ آج اس کو کیسے عزت ملی؟ اللہ کے محبوب کی تعلیمات کی وجہ سے ملی، اور اللہ کے محبوب کی تعلیمات سے صرف صحت مندوں کو نہیں ملی بلکہ بیماروں کو بھی ملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جب اس کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلے گی تو کراہنے کی بجائے تم سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو۔ فرمایا بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ بیماری سے اس حال میں وہ صحت مند ہوتا ہے کہ اس کے گناہ اس کے سر سے ٹل چکے ہوتے ہیں۔ آج بیماری کے آنے پر گناہوں کے بخشش کا عمل کس نے بتایا؟ یہ خوشخبری کس نے دی؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ملی۔ گویا آپ بیمار کے حق میں بھی رحمت بن کر آئے، اس لیے بیمار کی تیمارداری کے لیے نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی کہ اگر کوئی بیمار ہوا اور دوسرا بندہ اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کے لیے بھوکا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ وہ حیران ہو کر کہے گا اللہ آپ تو کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے معاملہ؟ اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پر تمہارا پڑوسی یا تمہارا قریبی بھوکا اور پیاسا تھا، تم اسے کھلا دیتے، ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا۔
پلا دیتے ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے پانی پلایا۔ سوچئے تو صحیح یہ کس کو مل رہی ہیں عزتیں؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے لیے، بھوکے کے لیے، پیاسے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام امیر کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں اگر وہ اپنے نرم بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو دنیا میں نرم بستروں پر رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ آج امیر کو بھی شان مل گئی، امیر کو بھی خوشخبری مل گئی کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اس شکر گزاری پر جہاں دنیا میں نعمتیں ملی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ غریب کو بھی حصہ ملا، یہ نہیں کہ فقط امیر کو ملا، غریب کو حصہ ملا۔ وہ کہتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت کی وجہ سے اس کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت عطا فرمائیں گے۔ آج غریبوں کو بھی حصہ مل رہا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے حق میں بھی رحمت بن کر آئے۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام بوڑھوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ کہتے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من ادلال اللہ تعالی ذی الشیبۃ فی الاسلام، کہ جو بندہ اسلام میں اپنے بال سفید کر لیتا ہے، اگر اس بنا پر کوئی بندہ اس کی عزت کرتا ہے، ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے پروردگار کی عزت کر رہا ہے۔ بوڑھے کو مقام مل گیا جسے پوچھتا کوئی نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے اس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کھانستا رہتا ہے، بیمار ہے، لیکن اس کو بھی اللہ نے عزت دے دی کہ دیکھو تم بیمار بن کر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اس موقع پر جو تمہاری عزت کرے گا ایسا ہی ہے جیسے اپنے پروردگار کی عزت کر رہا ہے، ایسا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ بوڑھوں کو بھی عزت مل گئی، جوانوں کو بھی عزت مل گئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں سرشار رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس کو عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ آج جوانوں کو بھی اجر مل رہا ہے، کچھ خبریاں مل رہی ہیں، کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے کے حق میں بھی رحمت بن کر آئے، جوان کے حق میں بھی رحمت بن کر آئے۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام یتیم کے حق میں رحمت بن کر آئے۔ دوسروں کا تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یتیم کا تو کوئی نہیں ہوتا، اس کے حق میں بھی رحمت۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے، نبی علیہ السلام اپنے گھر سے عید پڑھنے کے لیے چلے۔ جب آپ گلی میں تشریف لائے تو کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، انہوں نے غسل کیا ہوا، اچھا لباس پہنا ہوا، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ جب ان سے آگے چلے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے بڑا مغموم شکل میں، حالت میں۔ تو نبی علیہ السلام کے بڑھتے قدم رک گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بچے، تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ دوسروں کے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں یتیم مدینہ ہوں، میرا والد فوت ہو گیا،
کوئی نہیں جو میرے لیے کپڑے لاتا، میری ماں نہلا کر مجھے کپڑے پہنا دیتی، لہذا میں مغموم اس وقت بیٹھا اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا تو چاہتا ہے میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اسے ساتھ لیا، لے کر اپنے گھر تشریف لائے، فرمایا حمیرہ اس بچے کو نہلا دو۔ چھوٹا بچہ تھا، اس کو ام المومنین نے نہلا دیا۔ جب نہلا دیا گیا تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے کپڑے منگائے، قد و قامت میں عمر میں وہ ان کے برابر کا تھا، چنانچہ ان کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ جب بچے نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، چہرے کھل گیا اس کا، آنکھوں میں اس کے عجیب چمک آ گئی، چنانچہ اس بالوں میں کنگھی کر دی گئی اور اس کو عطر لگا دیا گیا، تیار کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عید کے دن تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے والد مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا کر لے جاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا آج تم بھی میرے کندھے کے اوپر بیٹھو گے۔ وہ بچہ کندھے کے اوپر بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے جہاں بچے کھیل رہے تھے، جب ان کے قریب سے گزرنے لگے تو بچے نے خوشی سے کہنا شروع کر دیا دیکھو اللہ کے نبی نے مجھے بیٹا بنا لیا اور میں ان کے کندھے پہ جا رہا ہوں سوار ہو کر۔ دو لڑکے جو کھیل رہے تھے کھیل چھوڑ کر دیکھنے لگے، ان میں سے ایک نے ٹھنڈی آہ لی اور کہنے لگا کاش میرا والد بھی مر چکا ہوتا، آج مجھے بھی اللہ کے نبی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ نبی علیہ السلام نے یتیم کو عزت دی، اس بچے کو لے کر عیدگاہ میں تشریف لائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب آپ ممبر پر بیٹھے بچہ نیچے بیٹھنے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج میرے ساتھ ممبر پر تم بیٹھو گے۔ اسے ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر نبی علیہ السلام نے تاریخی جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محبت اور شفقت کی وجہ سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ آج یتیم کو عزتیں ملی کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یتیم کے حق میں بھی رحمت کے پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ اس کو کہا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اپنوں کے لیے بھی رحمت اور غیروں کے لیے بھی رحمت۔ چنانچہ توجہ فرمائیے، جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگ بہت خوف زدہ تھے۔ ان کو پتا تھا انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے تھے۔ جب ہجرت کی تھی صحابہ نے، ان کے مکانوں کو لوٹ لیا گیا تھا، دکانوں کو لوٹ لیا گیا تھا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، ان کے رشتہ داروں کو مارا گیا تھا۔ آج اس سارے ظلم کے نقشے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے تو کفار ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بیت اللہ کے قریب ان سب سے ملاقات کی۔ آج سارے کے سارے ظالم سر جھکائے کھڑے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو بلایا، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، اور اس کے پاس بیت اللہ کی کنجی ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان یہ کنجی میرے حوالے کر دو، اس کو دینا پڑی۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، اللہ کی عبادت کی، اور بھی چند صحابہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے بھی عبادت کی۔ جب نبی علیہ السلام باہر آئے اور بیت اللہ کا دروازہ بند ہوا تو جتنے صحابہ تھے سب کے دل میں تمنا تھی کہ یہ بیت اللہ کی کنجی ہمیں سونپ دی جائے، ہم آج کے بعد بیت اللہ کے کنجی بردار بن جائیں،
اور دستور بھی یہی ہے، جب کسی کو طاقت ملتی ہے تو وہ اپنے موافق لوگوں کو نواز دیتا ہے اور مخالف لوگوں کے منہ سے روٹی کے لقمے بھی چھین لیا کرتا ہے، مگر نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ آپ جب باہر تشریف لائے، عثمان اس وقت بے یار و مددگار کھڑا تھا، وہ بھی سوچ رہا تھا اب یہ چابی اپنوں میں سے کسی کو دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے نہ چابی صدیق کو دی، نہ عمر فاروق کو دی، نہ عثمان کو دی، نہ علی کو دی، بلکہ عثمان کو بلایا، عثمان بن طلحہ کو، اور فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں ہجرت پہ جانا چاہتا تھا، میرا جی چاہتا تھا میں بیت اللہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کروں، میں نے تم سے کہا تھا اس کا دروازہ کھول دو، عثمان تم نے منع کر دیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا جس پوزیشن میں تم کھڑے ہو اس پہ میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے۔ عثمان یہ بات سن کے تمہیں غصہ آ گیا تھا اور میں خاموش چلا گیا تھا، یاد رکھو اس وقت کو، آج میرے مولا نے وہ وقت سچ ثابت کر دکھایا، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، میرے ہاتھ میں چابی ہے، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ کنجی تمہیں واپس کرتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری اولاد میں رہے گی۔ نبی علیہ السلام کا یہ خلق دیکھ کر عثمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ محبوب کی رحمت سے اپنوں نے حصہ نہیں پایا، غیروں نے بھی حصہ پایا، اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رحمت بن کر آئے اور آخرت کی بھی رحمت بنیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ساری انسانیت پریشان ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے، وہ انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، بالآخر ساری انسانیت نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرے گی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب لے لے اور ہم آج کے دن کی تپش سے، دھوپ سے، اس خوف سے بچ جائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں اس مقام پر جب پہنچوں گا تو میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں ویسے کوئی حمد بیان کرے گا، اور حمد بیان کرنے کے بعد میں رونا شروع کر دوں گا، میرے رونے پر اللہ کو پیار آئے گا، فرمائیں گے او میرے محبوب آپ دنیا میں بھی روتے تھے اس انسانیت کی خاطر، آج بھی رو رہے ہیں، ارفع راسک، سر اٹھا لیجئے، سل توتا، آپ مانگیے، جو مانگیں گے ہم عطا کر دیں گے۔ فرمائیں گے میں سر اٹھاؤں گا، عرض کروں گا اللہ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے، فرمائیں گے اچھا پیش کرو حساب کے لیے۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کو پیش کریں گے، صدیق اکبر جب پیش ہوں گے ان پر خوف خدا غالب آئے گا، وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او میرے محبوب کے یار غار، تم نے تو دنیا میں میرے محبوب کے ساتھ اتنے احسانات کیے، اتنے بھلے کیے کہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اللہ فرمائیں گے او میرے محبوب کے یار غار، سر اٹھا، آج بدلہ دینے کا وقت ہے، تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عمر لانو پیش ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے اول من یسلم علیہ رب عمر لانو جب آگے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سلام فرمائیں گے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ پھر عثمان لانو پیش ہوں گے، عثمان لانو کا حساب بڑی آسانی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے، نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں،
ام المومنین عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی کچھ دے دیجئے، ہم اپنے گھر میں کچھ پکائیں گے، مدینہ کے بچے آئیں گے، عورتیں آئیں گی، خود بھی کھائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو جیب میں کچھ بھی نہیں، چنانچہ آپ عید پڑھنے چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے دیکھا گھر میں کھانا بھی بنا ہوا ہے، اہل خانہ بھی کھا رہے ہیں، مہمان بھی کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا ام المومنین سے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کیا ہے اللہ کے نبی جب آپ تشریف لے گئے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ کی جتنی ازواج ہیں سب کے گھر میں ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا ہدیے اور تحفے کے طور پر بھیجا، جو ہمارے حصے میں آیا ہم نے اس میں سے پکایا، خود بھی کھا رہے ہیں، اوروں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دل بڑا خوش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان کر دینا۔ قبول ہو گئی، چنانچہ عثمان لانو آگے بڑھیں گے، اللہ آسانی سے ان کا معاملہ حل فرما دیں گے۔ پھر علی لانو پیش ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے اسرع المحاسبتی یوم القیامت حساب علی، قیامت کے دن علی لانو کا حساب سب سے جلدی ہوگا، ایک نظر نامے اعمال پر ڈال کر فرمائیں گے چل جنت عطا ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے یاروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے، اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور باقی مخلوق کا حساب اللہ تعالیٰ اپنے جمال سے لیں گے۔ نبی علیہ السلام صرف دنیا کے لیے رحمت بن کر نہ آئے، انسانیت کے لیے قیامت کے دن بھی رحمت بن کر پیش آئیں گے، ساری انسانیت کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، امت کے لیے تو خاص طور پر۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، اے میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، جس کی شفاعت کریں گے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا، اس لیے کہ میری شفاعت پر میری آدھی امت سے زیادہ لوگ اللہ کے حکم پر جنت عطا فرما دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کی اجازت دی، فرمایا کہ جو دعا مانگو گے وہ دعا ویسے ہی قبول کر لی جائے گی۔ مختلف انبیاء نے مختلف دعائیں مانگی، صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے بھی دعا مانگی؟ فرمایا میں نے دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا، قیامت کے دن جب حساب کتاب کا وقت ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری امت کا آخری بندہ بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی رحمت کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ کسی نے کیا اچھے الفاظ کہے، سلام اس پر کہ جس نے بےکسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو قیامت کے دن اس رب محبوب خدا کی شفاعت نصیب فرما کر ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت کتنی پیاری ہے، ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔